اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیں دیکھیے میں کیا درس ہے کیا لینا ہے کچھ شاید میں پہلی دفعہ اس کلاس میں کچھ نئی لڑکیاں بھی ہیں باقی تمہاری اپنے پرانے بچے بہرحال ہم گفتگو کا آغاز چوتھے امام زین العابدین اسلام دعا سے کرتے تھوڑا سا آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے صحیفہ کاملہ کی یہ دعا ہے اپنے حق میں اور اپنے دوستوں کے حق میں دعا جو انہوں نے کی اس کا آخری پیراگراف میں نے لیا ہے. بہت دنوں سے میں پڑھتا ہوں خود بھی پڑھتا ہوں تو آج ایسے دماغوں میں آ کے لے چلیں آپ لوگوں کو بھی بتائیں. دیکھیے آپ صحیفہ کاملہ پڑھیے تو اس میں عجیب و غریب چیزیں آپ کو ملیں ایسی نہیں کوئی دنیا میں اس کی تاریخ ہے. ہم لوگوں کیا نہیں ہم لوگوں کو بہت ہے اگر کہا جائے کہ صحیفہ کاملہ بھی ہاتھ رہے کتنے اٹھائیں گے یہ دیکھا بھائی اتنی کلاس میں اگر 6 آدمی 8 آدمی اٹھاتے تو حیرت نہیں. اتنی عظیم ترین دعاؤں کی کتاب ہے کہ کوئی امتحانی اپنی طرف سے آپ کو کچھ بھی نہیں مانگنا پڑے کچھ نہیں. ہم تو اپنی طرف سے دعا مانگتے ہی نہیں. ساری دعائیں جو ائمہ تعلیم نے بتائی تعقیبات نماز وغیرہ جو ہے وہی پڑھتے ہیں ان کا یہ کافی ہے. اپنی طرف سے مانگے تو کیا مانگے کیا آپ اگر اولاد کے سلسلے میں دعا اپنی طرف سے مانگیے گا تو کیا مانگیے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنا دے یہ کر دے وہ کیا کر دے وہ نہیں کہ بتا رہے ہوں گے جیسی کسی باتیں اس کو بتا رہے. تو بہرحال یہ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے حق میں جو دعا کی اس کا آخری پیراگراف میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی سلامتی کی یاد میں اپنی سلامتی اور اپنی عظمت کی یاد میں ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درود پڑھیے محمد زبانی ہم پڑھتے ہیں اور زبانی ہم یار آپ کے سامنے اس طرح بات کر رہے ہیں. اللہ تو محمد ان کی حالت رحمت نازل فرما ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے ہماری جسمانی فراغت کے لمحات کو اپنی نعمت کی شکر میں صرف کر دے. اللہ تو محمد ان کی حالت رحمت نازل فرما ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے تیری طرف راستہ بتانے والے اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے. اپنے خاص الخاص یعنی امام کی نگاہ میں خاص الخاص مقربین کون ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے. اللہ کی طرف دعوت دینے سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتائے اور بری بات سے روک دے. یہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کہ جو اس نے حکم دیا اس کو انجام دیجیے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیے. تو آج ہماری گفتگو اسی سلسلے میں تھوڑی بہت جو تھوڑا دیر ہے تھوڑی سی دیر اس میں گفتگو کرتے کچھ آپ کو عملی طور پہ بھی بتائیں گے کہ ائمہ تاریخ نے ان سب چیزوں کو عملی طور پہ بتایا ہے اور حدیثوں کے حوالے سے بھی بتائی دونوں کام کیے. عملی طور پہ جو بتایا وہ کیا بتایا پہلے حدیث ایک سن لیجیے کہ آپ دیکھ اس کی جو قدر بتائی ہے تو جب ہم اس کی قدر سنیے گا. کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے تہ بتائے پہاڑ. ان کو جو ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال تو کہیں پروردگار میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں کہ میرے پاس کہاں سے آ گئی کہ تم نے جو علم حاصل کیا آپ نے جو علم حاصل کیا ابھی یار تم نے کی جگہ آپ کہہ دیں گے آپ نے جو علم حاصل کیا اللہ کرے تم نے جو علم حاصل کیا پھر حاصل کرنے کے بعد اسے دوستوں کو بتایا انہوں نے تمہاری بات سنی توبہ کیا اور عمل کیا. جب آپ بتائیے گا تبھی تو توبہ کریں گے اور عمل کریں گے کہ اس کے اور پھر انہوں نے جو کچھ عمل کیا اس میں ان کا بھی حصہ شامل ہے جتنے لوگوں نے عمل کیا.
ان کا تو یہ بڑھتا چلا گیا، طے بتائے جیسے پہاڑ بادلوں کی طرح. کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ جس کے لیے ابھی آپ کو ہم اور بتائیں. کیا بتائیں گے؟ اب آپ کو بتائیں گے امام حسن عسکری رضوانی اللہ. یہ تو اللہ نے بتا دیا، آپ تک بات پہنچ گئی. چوتھے امام نے بتایا، آپ تک بات پہنچ گئی. اب ذرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بات سنیں. اپنے نصیب کا فخر کیجیے. اپنے نصیب کا کھائے فخر کیجیے. ادھر لائن لگی ہوئی گاڑی وہاں تک، یہ سب کا ڈرائیو کر کے آئی، ابھی ایسے ہلاتی ہوئی. یہ نصیب ہے. سن لو، ہم ایکسٹرا باتیں ضرور کرتے ہیں. ہماری عادت ہے، ہماری پرانی بچہ جانتی ہے ہم ایکسٹرا باتیں کرتے ہیں. سر تھوڑا سا مائک میں اسپیک کریے. آپ پھر کس کو کہ تھوڑا سا وہ، یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال دنیا ہوگی تو ہم خوش نصیب ہیں. مال دنیا نہیں، خوش نصیب نہیں. جبکہ پورے قصص میں پروردگار نے قارون جب اپنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا، جب قارون بڑی شان و شوکت کیا تھی وہ آپ کو دوسری کتابوں میں ملے گا. اس کے ساتھ کیا شان و شوکت تھی؟ وہ بڑی 8-10 گھوڑے لگے ہوئے بگی اس میں بیٹھی ہوئی، ادھر کنیزیں چل رہی ہے، ادھر دوسرے لوگ چل رہے، حضرت پاک لباس پہنے ہوئے چل رہا تھا. تو جو شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا، آواز آ رہی ہے، ہم نے نکلا تو جو لوگ، اب سنیے یہاں سے شروع ہو رہا آپ کے لیے درس. جو لوگ دنیا کے زندگی کے طالب تھے ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے، اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا، اس میں شک نہیں کہ قارون نصیب والا ہے. صحیح لکھا ہوا نا، قرآن ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ قارون کون لوگ؟ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے، اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. اور جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی، آپ اس پورے مجمع سے نکل کے، اس دنیا کے جھمیلے سے نکل کے آپ یہاں تشریف لائی ہیں اور آتی رہتی ہیں. اور یہاں کوئی لڈو نہیں ملتے، نہ کوئی ایسی فلمیں دکھائی جاتی کہ دیکھ کے آپ کو بڑا مزہ ہے کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آج فائنل میچ آ رہا ہے کرکٹ کا، وہ دکھایا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کو سخت و سست باتیں سنائی جاتی، ائمہ تاریخ کی حدیثیں سنائی جاتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو بتائی جاتی جو آپ کو معاشرے میں کہیں نہیں پتہ چلتی کہ کیا ہے. گئی آپ شادی بیاہ میں، جو آپ بچی اور میں بچی کھاتے. ابھی کیا بتایا گیا؟ آپ کو احتیاط کروائی گئی تاکہ آپ کے پیٹ میں حرام نہ جانے پائے، تو آپ کو احتیاط کروائی گئی. تو اسی طرح ہے یہ جن لوگوں کو، اور جن لوگوں کو علم کی دولت دی گئی، انہوں نے کہا کہ تمہارا ناس ہو، برا ہو تمہارا. ابھی وہ خوش نصیب فرما رہے ہیں. اور جن کو علم کی دولت دی گئی وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں. ان کو علم کی دولت دی گئی، انہوں نے کہا کہ تمہارا برا ہو. جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. کیا بات ہے صبر کی! اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے تمام ائمہ صابر تھے، انبیاء صابر تھے. کیا کہنا رسول اللہ کے، کیا کہنا مولا مشکل کشا کے. اللہ اکبر. کیسے کیسے صبر پر جدر پاک نے کیا ہے، معصومین نے کیا ہے ہمارے. کہ آپ کچھ سوچے تو تصور کریں تو دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ آپ خود بھی اپنے خیالوں میں آپ اپنے آپ کو وہاں رکھے گئے نہیں کر سکتے. خیالوں میں جو سب زہرا نے کیا، جو سب زینب نے کیا، سوچ نہیں سکتے. بہرحال کہیں بہتر کہ کس چیز کے اوپر جو شخص ایمان لے اچھے اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. بات ختم ہو گئی. تو یہ بات کس سلسلے میں آئی؟ یہ بات اس سلسلے میں آئی کہ آپ کی خوش نصیبی یہ ہے جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جن کو علم کی دولت دی گئی، اللہ کی طرف سے علم ملا.
اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی جاتی، سب بات وہی ہوتی جو اللہ کے رسول نے کہا اور اللہ نے کہا. وہ تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ اپنے آپ کو واقعی خوش نصیب سمجھیے. ابھی تو رسول اللہ نے کہا تھا جو شخص جہنم سے آزاد کر دے افراد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ طالب علم کو دیکھے. طالب علم کو دیکھے. دیکھیں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، برا نہ مانیے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جہنم سے آزاد کرتا افراد، اللہ قائم رکھے آپ کو، واقعی جہنم سے آپ کو آزاد رکھے. اب ہم حضرت زہرا سلام اللہ کی حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی کئی کتابوں میں. آج جو کتاب لائے اس کتاب کا نام ہے آرزو جبریل. جبریل کی آرزو، تو اس کی آرزو میں علم کا بھی باب ہے. جبریل کو یہ آرزو تھی علم کی. چلیے آپ اپنا کام کیے، درود پڑھیے محمد. دنیا آخرت کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. درود پڑھنا، دنیا آخرت دونوں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. کوئی خبر سن لیتے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں، ہمارا بچہ پتہ نہیں کیسا ہے، ہماری بیٹی کیسی. ماں نے سن لیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، پریشان ہو گئی. دنیا کے پریشان بیٹی وہاں اٹھا رہی تو پریشان ہوئی. کچھ دنوں کے بعد، 2-3 دن کے بعد اس نے پھر دیکھا، اب میری بیٹی آئی بڑی خوش خرم. پھر بیٹا بھی تو ویسے تھی، کیا سب خیریت کیسے؟ وہ بڑے خوش خرم. کیا ہوا؟ کیا اماں؟ اللہ اکبر، کیا ہے محمد علیہ محمد. یہ ہم کو وہاں جا کے پتہ چلے گا تو ٹھیک ہے، پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں بھی پتہ کر لیں، ان کی عظمت کا اندازہ لگا لیں تاکہ اس سے سچی معنوں میں منسلک ہو جائیں، متمسک ہو جائیں. کہا کہ اماں کچھ لوگ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے جو درود پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. پڑھتے ہوئے جا رہے تو اس کی برکت کی وجہ سے جتنے قبرستان کے لوگ تھے ان کے گناہ معاف کر دیے گئے، ہٹا لیے گئے، ان کا عذاب ہٹا لیا گیا. تو مجھ پہ عذاب ہٹ گیا. اماں خوش ہو گئی، مطمئن ہو گئی. سبحان اللہ. تو دنیا آخرت دونوں کی پریشانی دور کرتی. درود قبر سے پورے ساتھ سے آسانی سے گزار دے گی. رسول اللہ کے قریب بیٹھا لے گی آپ کو. کیا درود کثرت کے ساتھ جو درود پڑے گا میدان قیامت رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. کیا کیا فضیلت بتائی گئی درود کی، ہم بیان نہیں کر سکتے. اس میں کیا بتایا گیا کہ اس میں بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر ایک انصار کی عورت آئی حضرت زہرا کے بعد اور آ کے کہنے لگی بیوی میری ماں بہت بوڑھی ہے، نماز سے کچھ مسائل ہیں وہ جاننا چاہتی تو میں اسی طرح سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں. کہا پوچھو. مجھے پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا، 2 مسئلہ پوچھا، 3 مسئلہ پوچھا، اس کے بعد خاموش ہو گئی. پھر کیا ہوا کہ بیوی آپ کو زحمت ہوگی. اب میں نہیں پوچھوں گا آپ کو زحمت ہوگی. تو حضرت زہرا نے کیا کیا کہ اگر تم سے کوئی آدمی کہے کہ فلاں فلاں چیز ہے اس کو لے کے اوپر لے جاؤ، اوپر لے جا کے رکھاؤ اور ان کو 1 لاکھ دینار ملے گا، کیا تمہارے لیے زحمت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، کوئی زحمت نہیں. کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت زمین و آسمان کے برابر بھر کے نعمتیں دے رہا ہے، یعنی ہر ہیرے جواہرات یہ ساری چیزیں دے رہا ہے، تو ہمیں زحمت کیوں ہوئی؟ تم پوچھتی جاؤ، ہم بتاتے جاتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ کو بتایا گیا یہاں پہ. اب لوگ، اب زمانہ بدل گیا، کوئی پوچھے گا نہیں. مل کان میں بات پڑ گئی، شاید اللہ توفیق دی تو عمل کر لیں گے، ورنہ وہ بھی نہیں کرے. زمانہ اتنا خراب ہو گیا. آخری زمانے میں بتایا نہیں کہ رسول اللہ کا آخری زمانہ آئے گا جب لوگ جو کیا کام کریں گے کہ برائی کی دعوت دیں گے، نیکی سے روکیں گے. ایسا بھی اس سے بھی برا ہو. جب برائی کو اچھا سمجھیں گے، اچھائی کو برا سمجھیں گے. ایسا بھی کہ اس سے بھی زیادہ برا ہو. وہ کیا کہ وہ برائی کا حکم دیں گے. آج حکم نہیں برائی، اور اچھائی سے روکیں گے، اچھائی سے روک رہے، برائی کو حکم دیں. ماں باپ کر رہے کام. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی فیلڈ میں بڑا نام ہوگا، بڑا پیسہ ہوگا. ہماری بیٹی کی شادی جلدی ہو جائے گی اگر پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ کی پڑھی ہوئی ہے اور فلاں جگہ نوکری کرتی ہے تو جلدی شادی ہو جائے گی. ہو جائے جلدی شادی. جلدی شادی ہونے سے آخر تھوڑی سمجھ جائے گی. دنیا کی زندگی ہے کتنے دن کی. میری بہنوں جو نئی بہنیں آئی ہیں سنیں،
اب تو سنا رہے ہیں، ہم تو آ گئے، آپ نے بہت دعائیں مانگی تھی، ہم نہیں آئے تھے، آج آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ہم آ گئے۔ بہت دن تک آپ نے بریانی قورمہ اور سب چیزیں اڑائی ہے، آج دال کھانی پڑے گی۔ ہاں آج دال کھائی، چلیے اب ٹھیک ہے، بگار دیتے ہیں اس کو، لیکن آپ کو کھانا پڑے۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا پوچھا، انہوں نے بتا دیا۔ آپ بھی صرف یہاں حاضر کیجیے گا، جہاں کوئی چیز دیکھیے کہیں وہ ہے، وہاں پہ آپ نصیحت کیجیے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں، ایسے کرو۔ یہ اتنی اوپر کی چیز ہے کہ اتنی اوپر کی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی حد اور انتہا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو آپ کو بتائی، دو چیز بتائی، یہ دونوں چیز ہوئے، ایک حضرت زہرا سلام اللہ کے حوالے سے بتائیے، ایک ہم نے آپ کو بتائی اس کے حوالے سے جبریل کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا جا رہا ہے، بات کہاں تک بات جاری یہ ہو رہی ہے۔ اب سنیے ذرا حدیثیں کچھ سنتے جائیے، کچھ عملی بات بھی اسی کے دوران ہم بتاتے جائیں گے، اسی کے دوران بتاتے جائیں گے۔ کیا چیز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ نہیں اپناتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ کہاں بتایا گیا، کب بتایا گیا، کس نے بتایا؟ گھر میں کسی نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی یہ کام کرتا تھا جس کی وجہ سے ہم کو بھی عادت پڑتی، ہم بھی یہ کرتے، بغیر سنے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے۔ بچہ جب دیکھتا ہے کہ ابا نماز پڑھ رہے ہیں، اماں نماز پڑھ رہی، تو بہت سارے بچے جو ہے اس جگہ لا کے خود بھی وہی بول جائے اللہ 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 کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ تو دیکھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں، وہ حدیث نہیں کہتے بیٹا یہ گھر کھانے کی میز پہ بیٹھ کے کچھ بتا دیں، کسی موقع پہ کچھ بتا دیں، اس حوالے سے کچھ بتا دیں کہ یہ امام نے فرمایا تھا۔ ایک ماحول میں عادت پڑے کہ امام کے اقوال جو ہے مختلف حوالوں سے شیعوں کے گھر میں پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ان کے گھر قرآن اترا تو آپ کو قرآن ہی نہیں آتا، آپ سے کہا جائے کہ قرآن کی کوئی بات بتائیے، آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ کہا جائے کہ وہ قرآن کی آیت ایسی یاد نہیں کہ جس سے نصیحت کی جائے، بتائیے، پھر نہیں پتہ۔ کیوں نہیں پتا؟ یہ والی کلاسیں جو علماء آتی ہے وہ آپ کو ایسے باتیں نہیں کرے گی، وہ ان کی شان الگ ہے، وہ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں، یہی کہنا پڑے کہ شان الگ ہے، کچھ اور کہہ نہیں سکتے۔ تو ہم آپ کو جو سمجھیے کہ محبت سے ڈانٹ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جو بھی آپ سمجھیے ہوگا ایسے۔ جو شخص اللہ کے دین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ نہیں اپناتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ تو ہم نے سب نے اللہ کے دین کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر اپنایا، اس کا ہمارا کوئی دین نہیں ہے۔ دین بتاتے ہیں کیسے دین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے جو شخص اللہ کے دین کو امر بالمعروف کے ساتھ نہیں اپناتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک شخص کو کہا کہ اللہ، سنیے، اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا جو ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا۔ تو اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے کوئی مومن جو ہو ایمان بھی نہ رکھتا ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا۔ یہ ایسا ہے کہ ایمان تو ہے اس کے بعد، لیکن ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی ملک میں رہتا ہو، وہاں پہ بغاوت کرے، وہ تو بغاوت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی بہت ساری چیزیں بین کر دی جائے گی، اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا، کچھ اور کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہے تو اسی ملک کا نا، لیکن کیا ہے؟ سزا یافتہ، سزا پار۔ تو اسی طرح ہیں تو مومن، لیکن کیا کیسی ہے؟ ایمان نہیں رکھتی۔ کب ایمان؟ آپ کو ادھورا ایمان۔ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ کون ہے کہ جو برائی سے نہیں روکتا؟ یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا۔ ورنہ روکنا چاہیے، ورنہ دین جو ہے امر بالمعروف بہت اوپر کی چیز ہے، بہت اوپر کی چیز ہے، اتنی اوپر کی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پتھر کھاتے رہے، اینٹیں کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے، برا بھلا کہا جاتا رہا، لوگ آ کے منہ کے اوپر کہتے جاتے دیوانے کی پیروی نہ کرنا، مجنون کی پیروی نہ کرنا، سب کچھ کہتے رہتے، لیکن آپ یہ کام کرتے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اس لیے یہ کام کرتے رہتے کہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ
یہ ہے اس کا وزن کتنا، تو وزن تو پتہ ہی چل گیا بہت ساری باتوں سے، لیکن پھر بھی سن لیجیے مولانا مشکور کیا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد پر کہتے ہیں کہ پورا دین، سن لو پھر سے ساری چیزیں وہی جو شروع میں لی اسی کو سمیٹ رہے ہیں مولا کے اس قول کے اندر، پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، پورا دین، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو یہ حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے ایسا ہے جیسے طلاق الخیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی۔ تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے مولا مشکور کے اقوال اس کے اندر، وہاں پہ ہے، دیکھ لیجیے، اس میں بھی ہے میزان حکمت میں بھی، انہیں موجیں لہریں موجیں مار رہے، موج ایک طلاق الخیز سمندر ہے اونچی اونچی، اس کے سامنے کیسا ہے، امر بالمعروف کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ پانی۔ بعض جگہ جیسے ایک لعابد ہے، وہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ایک قطرہ پانی، اتنی بڑی چیز ہے یہ امر بالمعروف، اس کو ہم نے ترک کیا ہوا، اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا کہ اس کو واقعی دل میں کیفیت پیدا ہو کہ ہاں مجھے یہ ہوم ورک ہے، یہ ہوم ورک ہے جب سے پیدا ہوئے اور ہوش میں آئے ہیں، بالغ رکھتے ہوئے، تب سے یہ ہوم ورک ہمارا شروع ہو گیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ کون بولے سنائی نہیں دیتا، یعنی مومن کی دل آزاری اگر ہو جاتی ہے اس حوالے سے کیسے ہو جائے گی، امر بالمعروف سے کیسے ہوگی، جواب اس انداز میں کہیے گا تب دل آزاری ہوگی نا۔ آپ کہیے کہ بیوی آپ جو وہ آپ کو سر بالکل کھلا ہوا تھا، آپ نماز پڑھی تھی، نماز پڑھی، دل آزاری ہوگی، تو رونے لگی، خوب چیز کے رونے۔ لیکن سر اگر نرمی سے بھی کہو تو بہت سے لوگ بہت برا مانتے ہیں کہ ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا چیز، اگر کسی کو آپ نرمی سے بھی بتا رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، تو لوگ پلٹ کے جواب دیتے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ تبھی تو آپ عمل نہیں کریں کیونکہ آپ کو زیادہ پتا ہے۔ پھر کیا انسان بولے؟ ہاں تو دور آپ کا پرس سے پورا ہو گیا، آپ کی نیکی لکھی گئی۔ نہیں، آپ ہمارے اور آپ کے کہنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، اس کو انداز ہی نہیں ہوگا، مدرسے میں جانے کی وجہ سے، مدرسے میں پڑھانے کی وجہ سے کام کرے۔ ہم نے کہاں کیا تھا، یہ بڑا پڑھا رہے، پوری دنیا میں نصیحت کر رہے، اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں، در و دیوار دیکھتے رہے، مال باپ سے کر کے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ نفس کے اوپر یہ نفس کو اتنا الہ بنایا ہوا، نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا، دل کو اپنا الہ بنایا ہوا، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف کچھ بولیے تو ایسے ہی نفس کو اپنا الہ کہتے ہیں، اس کو خدا کو کہہ رہے ہیں آپ، اس لیے وہ ناراض ہوگا، اس سے آپ پہلے سے تیار نہیں کہ وہ ناراض ہوگا، اس لیے کیسے کہا جائے، کب کہا جائے، آج کہا جائے یا آج نہ کہا جائے، پھر کسی اور موقع پہ کہہ دیں گے۔ تو امر بالمعروف بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب پڑھتے پڑھتے بہت سارے لوگ کافی ناراض ہوتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ مجھے منع کرتے ہیں کہ تم ایسی چیزیں مت پڑھا کرو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جاتے، تو ہسبینڈ کا حکم سننا چاہیے یا امر معروف کرنا چاہیے؟ نہیں، کیا کہتی ہیں آپ؟ مطلب جو بھی پڑھتی ہوں زیادہ تر درسی ہوتی ہے نا، کون پڑھتا ہے؟ میں پڑھتی ہوں مجلس؟ جی، یا امر بالمعروف زیادہ شوق ہے کرنے کا، تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ کے، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تم نہیں کیا کرو۔ آپ اس کو لے کے کیوں نہیں چلتی کہ رسول اللہ نے یہ کہا، بی بی سیدہ نے یہ کہا، مولا علی نہیں، نے انہیں اقوال ہی بس پڑھتے بتاؤ، آپ کا کام تو کہنا ہے نا، وہ انبیاء کو نہیں چھوڑا تو آپ کی کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت؟ تو ہسبینڈ کا منع کرنے پہ پھر بھی کر سکتی ہوں نا۔ اپنے ہسبینڈ کہے گا آپ نماز چھوڑ دو بیٹا، بہت اماں ہماری بہت برا مانتی ہے، آپ نماز پڑھ دیجیے، آپ چھوڑ دیجیے، آپ سوچے تو اس بات میں ہاں اس بات میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کہتے تم پھر محلے والے مجلس میں نہیں آ رہے ہیں یا کچھ کلیش ہو گیا، تم نے کیا ہی کیوں ایسی بات؟ کوئی بات ڈائریکٹ بات مت کہیے، کسی کو ڈائریکٹ مت کہیے، انڈائریکٹ کہیے، سیکھیے بات کریں، جیسے کہتے نہیں کہ جھوٹ جب جہاں دیکھیں کہ ہماری کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں ہم کو جھوٹ بولنا پڑے گا، وہاں توریہ کریں۔ توریہ کا مطلب یہ کہ اس بات کو اس انداز سے کہیں کہ آپ کا کام بھی پورا ہو جائے اور سامنے والے کو اور ہم جھوٹ بھی نہیں بولے، کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جھوٹ کیوں بولے، اور اس انداز سے کہیے، اس طریقے سے کہیے جیسے کوئی آپ کیڑا سوال مجھ سے پوچھیے، ارے میرا تو آپ سے دعویٰ کوئی باتیں نہیں، لیکن ایسے کہیے، اور یہی ہونا چاہیے، مجلس کا مقصد یہی ہے،
میں نہ بڑا بننا جا رہا ہوں، نہ کرنے جا رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں. میں اللہ امر بالمعروف نہی ملکی کی غرض سے جا رہا ہوں. نکلنے تھے نا امام حسین اسلام یہی کہہ کے چھٹے امام زیارت اربعین میں کیا لکھا امام حسین کہتے ہیں چھٹے امام کہتے ہیں پروردگار امام حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. اب جہالت کو نجات دلانا وہ اب برا مان رہا ہے. جہالت کیا کہ جہالت وہی جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو. جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ جاہل. اگر ہم کریں تو ہم جائیں، تھوڑی کریں تو تھوڑے جائیں، زیادہ کریں زیادہ جائیں. تو اس میں بچ جائے گی دین. اگر ایسا ہی ہوتا خوب گلاب جامن کھانے والا تو پھر تو مندر کے اندر جائیے دیکھیے کیا اور گلاب جامن ہی کھائے گا. سب کام ہو رہا ہے. یہ مشکل ہے، مشکل کام ہے. آپ بتائیے مشکل کام میں ایک مثال دیں گے پھر اپنی گفتگو آگے دیر ہو جائے گی. مشکل کام میں ایک آدمی ایسا بہادر کہ دنیا آج تک ان کو بہادر کرتی مولا مشکل خدا حضرت علی علیہ السلام اس دن سے لے کے آج تک ان کی بہادری کے چرچے ہیں. کہ نہیں ہے اس کی گلی میں رسی باندھ کی کھیتی جا رہی تھی. کیا کس غضب کا صبر ہے، کس غضب کا صبر ہے، کس غضب کا صبر ہے. کیا مجال کسی کی. اور یہی وہ اسی زمانے اسی وقت اسی کے 2 دن آگے پیچھے یہی مجال ہوا جب رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ جب علی مٹی کے گھوڑے پہ بیٹھے ہو تو خبردار ان سے جنگ نہ کرنا. تو جب بیوی سیدہ کی دفنا دیا تو وہ لوگ آئے تھے کہ چلیں ہم قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے تاکہ ہم نماز جانا نہ پڑے. حضرت علی سوچ میں بیٹھ گئے کسی کی ہمت تو ہے کوئی جا نہ سکا تھا وہاں پہ. ابھی 2 دن پہلے گلے میں رسی بندھی تو 2 دن کے بعد کیا ہوا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کسی کے آنے کے سامنے. اتنے بہادر تھے کہ علامہ الحفیظ جنگ ہو رہی تھی سامنے والا ایک بندہ تھا، جنگ ہو رہی تھی، جو مولا نے وار کیا اس کی تلوار گری اور ٹوٹ گئی. تلوار گری اور ٹوٹ گئی تو اس نے کہا مولا ہمارے پاس تلوار نہیں، آپ تلوار دے دی. انہوں نے فوراً دے دیا. یہ لوگ حیران ہے کیا. مولا کیا اس نے کہا والی جنگ ہو رہی اس میں آپ نے تلوار مجھے دی. کہ میں کیا کرتا، تو نے مانگا تھا میں نے دے دی. درود پڑھیے محمد. یہ ہے یہ لوگ، ان کے پیروکار ہیں ہم لوگ. تو ان کی پیروکاری صرف یہی کہ آپ نعرے لگائیے یا عمل نہیں کیجیے گا ان کے نقشے قدم میں. ہم تمہارے درمیان 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑے جا رہے ہو، قرآن و اہل بیت. تو ان کے نقشے قدم پہ چلنا، ان سے متمسک رہنا. جب متمسک رہیں تو کیا کریں گے. جو ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی متمسک نہیں ہوتا تو ہٹا دیا. مولا کہتے ہیں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. میں تو سمجھتا تھا تم بہت متقی پرہیزگار آدمی، آج پتا چلا کہ تمہارے پاس تقوی نامی کوئی چیز نہیں. ہٹا دیا اپنے پاس. ہم کو رکھیں گے. تم گالیاں بھی بک رہے ہو، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر رہے ہو، تم رشتے داروں سے قطع تعلق بھی کر رہے ہو، بیوی کو مار پیٹ بھی کر رہے ہو، یا بیوی کے گھر والوں سے مار پیٹ ہو رہی تمہاری، دونوں سے کوئی کام ہے پورا. اس طرح سے رہو گے. ہو محمد علیہ محمد کے ماننے والے خبردار. مچھلی لے کے ایسے جا رہا تھا بندہ، ایسے ہاتھ پہ پکڑے ہوئے، خبردار. اس طرح سمجھ چلو مومن کی ایک شان ہوتی ہے. مومن کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. اتنا بڑا مقام کہ آپ سمجھ نہیں سکتی کہ کتنا بڑا مقام. کبھی موقع آئے تو اس پہ بھی بتائیں گے کہ مومن کی کیا شان ہے، ورنہ بات نکلتی ہے نہیں یہ رہ جائے گا. اب سب لوگ یہ آ گئے کہ ہم تو کرتے تو ہمیں لوگ پتھر مارتے ہیں، ڈھیلا پھینکتے ہیں، ہوتا برا مانتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کرتے کرتے اب اتنے عادی ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا. ایک حدیث سن لو. اب بات ہو رہی اس میں حدیث لے کے آپ آ گئے. یہ ہے وقت، یہ مومن کی دل میں وقت رہ گئی. کامی کی بات بتا رہے. بندہ چیخ رہا، چلا رہا، بد اخلاقی کر رہا تو اب کچھ بتائے گا نہیں. بتایا میں کیا واقعہ سن لیجیے. واقعہ کہنے میں تھوڑی سی دلچسپی لیتے ہیں. میں کچھ گورکھن آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول میں ایک جوان کی قبر کھودنے کے لیے اپنا اوزار جب زمین پہ مارتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ پتھر پہ اوزار مار رہا ہوں. تو اللہ کے رسول کا اصل میں وہ بد اخلاق ہوگا. اس کے بعد کہنے لگے اچھا ایک کٹورا لاؤ. ابھی صاحب آپ سن نہیں، آپ یاد بھی رکھیے گا اور گاہے بگاہے کہیے، بلا وجہ بھی سنائیے.
4 آدمی بیٹھے, کوئی بات ادھر تو ایک ہم یاد آ رہی ایک حدیث سن لیجیے, سنا دیا, آپ کا کام ہو گیا, مذاق مذاق میں کام کر گیا. کھڑو تو ہاتھ ڈالا آپ نے, چھڑکا تھا آپ کو, بھر پھٹی, آرام سے ہوتی گئی, آرام سے ہو گئی. تو کیا سبق دیا؟ بد اخلاقی اتنی بری چیز ہے, بچو اس سے اور بچاؤ, بچو بھی ہو بچاؤ بھی, اس سے بچو بھی ہو بچاؤ بھی. آپ اپنی اڑاتے چلے جائیں. آگے بھی بات یہ ہے, گہرے سمندر والا اس کے اندر بھی, میزان حکمت بھی اس میں بھی. جی جب آپ اس کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ کوشش کرنا کہ تمہیں کچھ کہنا نہ پڑے, اپنے کردار سے تبلیغ کرنا. جی یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں تو ہمارا اپنا اتنا اچھا ہو, عمل ہو کہ وہ کہنے سے زیادہ عمل کا اثر پڑے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. رسول اللہ تھے ہیں آج ہمارے آپ کے درمیان, روزانہ ایک جگہ سے جاتے تھے. جی بہن آپ کی بات پہ کہہ, آپ کی بات پہ کہہ, تو آج کلاس ایسی ہی صحیح نئی کلاس ہے نا, تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہو رہا, جذبہ پیدا کہ بیوقوف آدمی ذرا کہیں نہ کہیں دوائیں, تو ہمیں بھی شوق پیدا ہو رہا کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم سنائیں. آپ دوانے کی فکر میں, ہم سنانے کی فکر میں. تو چاہتے تھے, ایک یہودی عورت تھی جو اپنے گھر کا کوڑا جمع کر کے اور ان کے وقت پھینک دیتے تھے. اب دیکھیے جو آپ نے عمل کی بات کی تو ہم اسی کی بات کریں گے, عمل کی بات ہے. وہ کوڑا پھینکتی تھی, رسول اللہ گزرتے رہے, 2-4 دن گزر گیا, وہاں سے کوڑا نہیں آیا. تو اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ عورت کہاں ہے؟ کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے. کہ اچھا چلو دیکھ کے آتے, بیمار کو دیکھ کے آئے. آپ کیا کہیے؟ ارے پروردگار اسے فوراً غارت کر دے, اس نے بہت دن تک ہمارے ساتھ بدتمیزی کی, کوڑا پھینکتی رہتی ہے. یہی کہیں گے نا. ابھی اتنا چلو دیکھ کے آتے. گئے اوپر, اس عورت نے دیکھا, ظاہر ہے جو فطرت تھی اسی. اچھا مجبوری, جب مجبور دیکھا تو بدلہ لینے آ گئے. اللہ کے رسول کا نہیں, میں تیری عیادت کرنے آیا ہوں, میں تیری عیادت. دنگ رہی. آپ نے سن کے اتنی دنگ نہیں رہ سکتی آپ کہ جتنا عملی طور پر جس نے سنا ہو وہ دنگ رہ جائے. کہ میرے کو اتنی غضب کی دشمن تھی, اتنی غضب کی بدتمیزی کرتی تھی کہ روز کوڑا پھینکتی تھی ان کے اوپر, تو یہ میری عیادت کرنے آئے. تو اتنی دنگ ہوئی کہ ایمان لے آئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. ایک مولانا نقل صاحب انڈیا سے آتے تھا, علامہ نقی کر کے نام تھا, محمد علی نقوی. اب نقوی نام کے جتنے لوگوں کے سب آ جائے گا. بہرحال ہوگا جو کوئی. ایک مولانا آتے تھے علی نقی صاحب کیا کر کے نام تھا. جی ان کی ایک کتاب میں میرے پاس ہے, نظام زندگی کے نام سے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے حسن اخلاق کی تلوار سے اس کے کفر کو کاٹ دیا. کتنا اچھا جملہ, آپ نے حسن اخلاق سے اس کے کفر کو کاٹ دیا. آپ جو حسن اخلاق سے دشمن کو دوست بنا لیجیے. کل دشمن دوست نہیں بنا, ہاں اپنے دشمن دوست جو ہے وہ دشمن مانے جا رہے ہیں, ہمارے معروف بنے. لیکن آپ گاہے بکھائے جو آپ سے کہا نہیں, جسے تولیہ کرتے ہیں نا, جسے خوبصورتی کے ساتھ بات ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے انکار کر دیا ہے جبکہ وہ موجود ہے, اور ہم نے اس سے کہتے ہیں یہاں تو نہیں ہے. اس کو کیا پتا یہاں سے کیا مراد لیا ہے. بہرحال تو یہ سلسلہ ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ عملی طور پہ ہوا کہ نہیں ہوا, عملی طور پہ کیا کہ نہیں کیا. یہ عملی طور پہ ہوا, انہوں نے وہ کیا, انہوں نے عملی طور پہ وہ کی. اسی طرح بہت ساری باتیں جو عملی طور پہ, کچھ عورتیں آئیں رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارا شوہر جو گوشت نہیں کھاتا, ایک نے کہا ہمارا شوہر خوشبو نہیں لگاتا, ایک نے کہا ہمارا شوہر گھر ہی میں نہیں آتا, وہ باہر بیٹھا ہوا پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ کے سے اللہ 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 کرتا رہتا ہے, یہ سب کرتا رہتا ہے. اللہ کے رسول جب سنا تو بہت زیادہ غضبناک ہوئے, بہت غضبناک ہوئے, اور تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف چل کے گئے. تو کتاب میں جو وہ واقعہ پورا لکھا کہ ردا کی ایک حصہ دوش پہ تھا, ایک زمین پر لٹکتا ہوا جا رہے تھے, اس طرح تیز جا رہے تھے, جذبات میں آ گئے, اور نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, لیکن کو کہا بلاؤ لوگوں کو.
لوگ بلائے گئے، آئے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، ابھی تو میں زندہ ہوں، میں خوشبو بھی لگاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں اپنے گھر میں خواتین کے ساتھ بھی رہتا ہوں، سب پر تمہیں کیا ہو گیا تم لوگوں؟ تو یہ عملی طور پہ بتایا نا ہمارے ابن معروف کو، میں نے زبانی بھی کہہ سکتے تھے لیکن عملی طور پہ بتایا، عمل کر کے دکھایا کہ تو یہ ایسا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ہمیں عمل بھی، اپنا کردار بھی یہاں آئی ہیں آپ، جب یہاں آئی ہیں تو آپ کو اپنی کہتے ہیں کہ خصوصیات میں اپنی اس میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ علم حاصل کر کے فائدہ کیا ہو رہا ہے جب اضافہ نہیں ہو رہا؟ آپ کے کردار میں آپ کے اس میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا، جیسی تھی ویسی، جیسی گئی تھی ویسی واپس آ گئی، کیا فائدہ ہوا؟ اور لے کیا رہے کہ آپ حسین ترین اقوال جو ہے، جو سونے کے حرفوں سے لکھا جائے، سونے کے پانی سے لکھا جائے، وہ اقوال آپ سن نہیں، قرآن کی آیتیں سن نہیں، اس کے باوجود اتنی سخت ہیں کہ جہاں ہیں وہیں ہیں، ہل نہیں رہے۔ فضائل میں اضافہ کیجیے، علم حاصل کر رہے ہیں تو فضائل میں اضافہ کیجیے۔ اس اضافے میں ایک یہ بھی ہمارے معلوم ہے کہ آپ کو حدیث یاد بھی رہے گی، حدیث آپ کو یاد بھی رہے گی۔ نیکی اور بدی کے درمیان لاپرواہ شخص کیسا ہے؟ نہیں پتا، اس سے مطلب ہم اگر کسی چیز کو دہراتے ہیں تو صحیح دہراتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے درمیان لاپرواہ شخص ایسا ہے جسے زندوں میں سانس لیتا ہوا مردہ۔ بولیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی اور بدی کے درمیان لاپرواہ شخص، یعنی نیکی دیکھ کے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی، بدی دیکھ کے آپ کو غصہ نہیں آ رہا، نہ اس پہ کچھ بول رہے نہ اس پہ کچھ بول رہے، لاپرواہی کر رہے۔ ایسا شخص کیا ہے کہ زندوں کے درمیان مردہ ہے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے۔ ہم زندہ ہیں اور اللہ کے رسول ہمیں مردہ کہیں تو ہمارے پاس اثر نہیں ہو رہا اس بات کا، ہمیں غصہ ہونا چاہیے اپنی ذات کے اوپر۔ ہم وہ کہیں گے نہیں بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ورنہ ہم اللہ کے رسول کی نگاہ میں مردہ ہیں، نہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو، یہ ہم سے برداشت نہیں کہ پروردگار ناراض ہو۔ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رہتا، یہ ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مومن کہیں برائی سے روکتا نہیں، روکو برائی سے، روکیے برائی سے، کچھ بھی حکمت کری میں روکیے، پوچھیے اس بات پر ہم نے یہ کہا تھا، صحیح کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا، تو فلان، کوشش کیجیے ناراض نہ ہونے پائے، کوشش کیجیے کہ ایسے بندے سے کہیے کہ جو ایسا منہ پھٹ نہ ہو، ایسی جگہ پہ نہ ہو کہ اس کو وہ سمجھتا ہو کہ میری جگہ لیے پاورفل جگہ ہے، اس جگہ تو ہمیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایسی جگہ پہ ٹوکنا مناسب نہیں، موقع دے کے تب ٹوکا کیجیے، ٹوکیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کچھ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہے، جمع بہت سارے لوگ جمع ہیں، تو آپ نے اپنے اصحاب کو پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے قبر کھود رہے ہیں۔ اور جیسے سنا کہ قبر کھود رہے ہیں فوراً اٹھے، جلدی سے تیزی کے ساتھ چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئے اور قبر کے ایک سرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے کہ میں قبر کے دوسرے سرے میں جا کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں۔ جب قبر کھودی جا رہی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس قدر گریا کیا، اس قدر گریا کیا کہ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ یہ عملی طور پہ کہہ رہے ہیں نا، اتنا ڈرامہ کرنے کے بعد، نعوذ باللہ، تو سوا ڈرامہ کرے نہیں، اتنا سب دکھانے کے بعد تو اب ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اس کے دل پہ اثر رہے گا کہ اللہ کے رسول نے گریا کیا تھا، آنسو سے چہرہ تر ہو گیا، تو اس کے دل پہ ایک اثر ہوگا تو اسے یاد رہے گا۔ یعنی عمل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی کا عمل جب کرے وہ یاد رہ جاتا، تو اس کو یاد رہ گیا، ابھی اس کو پورا تذکرہ کر رہا ہے، اتنا گریا کیا کہ ان کا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا۔ پھر ہم سب کی طرح، ہم لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے کہنے لگے اس مثالی گھر کی تیاری کرو، اس مثالی گھر کی تیاری کرو۔ اب پوچھا جائے اتنی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، ہم اس میں مجلس میں شرکت بھی کر چکے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ اس مثالی جس میں جو وہ ہوگی
خیال کیسے رکھیں؟ کیا کوئی چیز بتائیں گے جو آپ کو یاد رہے؟ حالانکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز رشتہ دار کی موت ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت کی ساری باتیں یاد ہونی چاہیے، اور یاد ہوتی ہے اگر ویسی بتائی جائے. کیا یاد؟ ابھی جب اعتراض کا وقت ہے تو ہاتھ اٹھ گیا، ادھر کے سارے ہاتھ اٹھ گئے. ابھی کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا کہ ہم بتاتے ہیں. اس مثالی گھر کی تیاری کرو. اے میری بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا. یاد کیا رکھیے گا؟ آپ کو یاد ہے، صرف توجہ نہیں ہے. ہم نے اس کی طرح توجہ دیا کیونکہ بنیادی طور پہ یہ اپنی کمزوری بتانا چاہتے ہیں. ہم بزدل آدمی ہوئے، ڈرپوک آدمی ہوئے. کس معنی میں؟ جب کسی کی موت سنتے ہیں ہم تو ہم بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں. یہ ایک وقت آئے کہ ہم کو بھی اسی قبر میں جانا ہے، تو ہم یہ سوچ کے بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا کرنا ہوگا، کیا ہوگا. اور اتنا قبر کے اندر اتنی اذیت ہوتی ہے. ہم نے تو آج تک کسی کو نکل کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. قبر بھاگ رہا، بچاؤ مجھے بچاؤ، ایسا کچھ ہی نہیں. وہاں پہ جو گیا وہ گیا، جو بیت رہی وہ بیت رہی. تو ہم کیا کریں؟ جب کہا کہ مثال تو ہم کتاب ہے منازل آخرت کے نام سے، ہم نے بہت پہلے خریدا تھا. کس سن میں خریدا میں نے اس کو؟ خریدا اب چلیے سن پوچھیں، اس دکان کا نام بتائیں، آپ کو سب چھوڑ دیے کام کی بات کرتے. یہ خریدا تو پھر ہم نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ کتاب پھٹ جائے. ہم نے اس پہ جلد کروا لیا تھا اسی زمانے میں. کیا نام ہے اس کا؟ یہ ہم نے خریدے 83 میں. جب آپ لوگ کوئی بھی نہیں پیدا ہوا جس میں آدم کے زمانے گئے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے میں نے دکھایا کہ اس لیے نہیں دکھایا اس لیے دکھایا کہ ہاں واقعی ایک میت پہ گئے تھے. جب وہ دفن کرنے کے بعد اس کی قبر بند کی جا رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگا. جیسے میرے بھائی جان کھڑے، میرے بھائی کھڑے، سب کھڑے، میں کہہ رہا بچائیے مجھے، بچائیے، بند کیا جا رہا. اتنا ڈر لگا مجھے کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں پورے خارا کے اندر ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرا تھا کہ روح کے اوپر کوئی کتاب دی ہے. روح کے کتاب تو ایک صاحب نے مجھے یہ کتاب دی بک اسٹور پہ وہیں خارا کی مسجد کے سامنے کہ یہ بیٹا لوگ شاید تمہارے کام آئے. اب تو ہم خود ہی انہیں بیٹا کہیں گے، سفید داڑھی بہرحال دیکھا تھا. ہم نے کہا واقعی تو میرے کام کیے. قبر میں پہلی رات میں کیا ہوگا، دوسری رات میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، پھر اعتراف میں کیا ہوگا، سب کچھ اس کے اندر دیا ہوا مزیدار کتاب. شیخ عباس قمی. آج کل اس کتاب کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. کتنی اچھی کتاب ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں پتہ چل گیا پہلے سے. اب اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں. جو ہے راتوں کا عمل کریں. جی ویڈیو بھی آ گئی، ویڈیو بھی آ گئی نا، اس کی ویڈیو پر. سر یہ کتاب نیچے ہے، نیچے ہے، نیچے بھی لائبریری. یہ کتاب بہت اوپر ہے، یہ دیکھیے نا. نہیں نیچے نہیں، آپ کہیے گا تو وہ منگوا لیں. جی آپ کہیے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے تھے میں ریٹائر ہو گیا، مجھے کوئی کتاب پڑھ لے تو میں یہ دے دی. دوسرے کہنے لگے نماز میں جاؤ، کیا تم نے تو مجھے ڈرا دیا. بھائی تو ڈرانے کے بعد آپ 2 دن بعد جانے والے تو ڈر جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا، تو تیاری کر لی جائے. پھر ڈرا دیا. ہم نے اپنی ساس کو دیا، دے رو کے تہلکا بجایا تو انہوں نے پڑھنے کے بعد. ہمیں تو بہت اچھی تھی، بہت بہت اچھی تھی. بہرحال یہ انہوں نے یہ بات بتائی. تو اب ہم آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے. ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں، یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کتاب ہے تو اس میں کیا بتائیں گی. ہم نے چیزیں ڈھونڈ کے نکالی کہ چلو کہتے رہے تو آپ کو بتا دیتے قیامت کے دن خدا کے سامنے اس شخص کا. چلیے ابھی چھوڑیے تھے. اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، خواب میں دیکھا، جو چاروں طرف سے آگ کی شعلوں میں گھیرا ہوا تھا. یہ ابھی اس کو بھی بتائیں گے کیا گھیرا ہوا تھا، کیا کیا تھا. میت کے لیے پہلی رات سے پہلے صدقہ دو. صدقہ سب سے اوپر کی چیز ہے. ہمارے یہاں صدقے کی جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھیے. وحشت قبر بھی ہے اور نماز وحشت قبر بھی پڑھیے. یہ پہلی رات کے لیے ہے، مردے کے لیے. رونا پیٹنا تو آپ زندگی بھر کر سکتی ہیں، لیکن اس کی جو پہلی رات 3 راتیں بہت مشکل ہوتی. پہلی دوسری تیسری راتیں مشکل ہوتی. اس میں اس کے لیے کام کیجیے. اس کا کام یہی کہ اس کے لیے صدقہ دیجیے. صدقہ تو جس وقت جا رہی ہو میت اسی کو ڈال دیا جاتا.
دیا تھا کہ صدقہ فوراً پہنچا دو، اس سے پہلے کہ مغرب آئے کہ صدقہ پہنچا دیا جائے کسی غریب مسکین کو پہنچا دیا۔ نماز میں رکوع مکمل ادا کرتے، جلدی سے رکوع سجود نہیں کرتے، یہ نہ کریں، پانچویں امام کا قول ہے۔ جب سے میں نے سنا تب سے میں تو دیر تک رکوع کرتا ہوں، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان رب العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا جاتا ہے اگر اس جملے کے کہنے سے رکوع دیر تک کرنے سے عذاب قبر سے نجات مل جاتی تو اس سے اچھی کیا بات؟ آپ کی تعقیبات نماز کی کتاب میں آپ کو ایک دعا میں ملے گا، اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد راحت کا سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، حساب کے بعد معافی کا۔ ہر وقت میں یہ کہتا رہتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں ڈرا رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی، ہم سے کو ڈرا رہے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ بھائی کسی کو نہیں پتا، بقول کسی عالم کے جو کہتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے دیکھو بوڑھوں سے زیادہ جوان ہیں وہاں پہ، تو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں۔ آپ ابھی سے آپ تیاری کیجیے، پتہ تو چلے آپ کے آثار سے، چلنے پھرنے سے، سوچ کے، فکر سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، ہمارا بندہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ابھی شادی کے لیے تیاری 2 مہینہ وقت ہے، لیکن ابھی سے پیلے اپٹن لگ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا، فلانا ہو رہا، فشل کرایا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے گھر جا رہے، کون؟ اپنے پیا کے پاس جائے، پیا کیا کرے گا؟ ہڈیاں توڑے گا، اور کیا کرے گا؟ ہڈیاں توڑے گا، مارے گا، 2 دن بعد لڑائی شروع ہو جاتی، اس سے نہیں ہوگی تو اس کی اماں سے لڑائی ہو جائے، تو جب وہاں جائے گی تو کیا ہوگا؟ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا وہ پروردگار ہے، اس کے بعد مومن جو جائے گا تو کیا کرے گا وہ؟ سوچنے کی بات ہے نا، جب مومن جائے گا تو کیا ہوگا؟ ماں باپ سے 70 گنا جوار رحمت محمد علی محمد میں جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے گا ہمارے ساتھ، بے شک رحم کرے گا۔ تو ہم تو بار بار آپ کو اے اللہ مجھ سے موت کا راحت سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا، حساب کا، معافی کا، اس کے بعد 7 دفعہ یا باریوں پڑھیے، یا باریوں یا باریوں یا باریوں 7 دفعہ، اور جمعے کے دن یا باریوں 100 دفعہ پڑھیے۔ میں ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہوں، اور 7 دفعہ باریوں پڑھتا ہوں، اور جمعے کے دن جب آتا ہے تو مغرب عشاء ظہر عصر مغرب عشاء سب کے اندر پڑھتا ہوں، صبح بھی پڑھتا ہوں، ظہر کو بھی پڑھتا ہوں، مغرب۔ یہ میری پسندیدہ دعاؤں میں سے شامل ہے۔ موت اس سے زیادہ پسندیدہ کیا ہوگی بھائی؟ ہم جا رہے ہیں وہاں جو آگ برس رہا، ہم دعا کر رہے ہیں ہم جائیں تو ہمارے پاس آگ کے ٹھو لینا ہے، میں کہا ٹھیک ہے جاؤ، تو جو جسے کر سکتا آگ سے آگ جو جلانا مت نہیں جلائیں، بتاتا ہے بھی کہاں سے لے لیا میں نے جلانے نہیں، تو بہرحال یہ 100 دفعہ یا باریوں پڑھیے گی، یا باریوں ایسے بھی لکھا ہوا ہے جب آپ اللہ کے جو جہاں پہ نام لکھے ہیں ان کی تعریف جو بتائیں گی، اس میں لکھا ہے یا باریوں جو ہے عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن جب 100 دفعہ پڑھا جائے گا اس سے بھی محفوظ رکھتی، اور عام دنوں پڑھا جائے گا اس سے محفوظ رکھتی۔ یہ ہم نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ صدقہ دینے کے لیے وہ تو الگ ہے، اس کے بعد آپ اپنی ذاتی طور پر کیا کیجیے، رکوع مکمل ادا کیجیے گا، اور جو شخص لا الہ الا ملک الحق المبین پڑھے گا 100 دفعہ روزانہ، جو شخص لا الہ الا ملک الحق المبین 100 دفعہ روزانہ پڑھے گا، وہ دنیا میں مفلس نہیں ہوگا، اور عذاب قبر سے بچا رہے گا، عذاب قبر سے بچا رہے گا، دنیا میں مفلس نہیں ہوگا اور عذاب قبر سے بچا رہے گا، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں بتا دی میں نے آپ کو، دھیرے دھیرے کر بہانے بہانے سے۔ کہا جائے قیامت کے دن اس شخص کا مقام سب سے زیادہ درجہ اور مقام سب سے زیادہ بلند ہوگا جو لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ سرگرمی دکھاتا ہے، سرگرمی دکھاتا ہے، کیا خوب لال پیلے ہو رہے یہ نہیں، آپ کی فکر کر رہے ہیں کیا کروں، کیسے اس کو کروں، اللہ میری مدد کر، تم کر رہے، میری مدد ہے، بڑا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد کر، مدد کرے، اس سے دعا کرے، مدد کرے گا، ضرور کرے گا، کیوں نہیں مدد کرے گا؟ آپ دعا کر رہے ہیں وہ مدد ہی نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہے یہ عملی طور پر 2 چیزیں بتا دیجیے آپ کو، ایک یہ قبر والے بات بتائے گی عملی طور پر، ایک آپ کو رسول اللہ کی کوڑا پھینکنے والی بات بتائے گی عملی طور پر، اور کوئی بات بتائے گی کوئی رضا کھینچتے ہوئے جا رہے وہ بتائے گی عملی طور پہ کس طرح سے آپ نے نصیحت کی اس کو، آئی سمجھ؟ اور کیا کریں، اور کرنا یہ کہ اور کرنا یہ ہے، اور یہ کرے کہ
وہ آپ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں تہذیب الاسلام کی ایک روایت ہے اس میں فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضرور کیا کرو ورنہ تم پر بدترین افراد مقرر ہو جائیں گے اور تمہیں نیک افراد جو ہیں دعا مانگیں گے ان کی دعا پوری نہیں ہوگی. نیک افراد آخری زمانے کی پیشن گوئیوں میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں لوگوں کے چہرے انسان کی طرح ہوں گے لیکن دل شیطان کیسے ہوں گے. لوگوں کا خون بہائیں گے آواز نہ آئے گا. سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی بدعت سنت قرار پائے گی. سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی بدعت سنت پر قرار پائے گی. عورتیں ان کے لیے چالان ذہنی دنیا کی طرف مائل ہوں گی. عورتیں چالان ذہنی دنیا کی طرف مائل ہوں گی. لڑکے ان کے کھیل تماشے ترویج کی طرف ہوں گے. بزرگ ان کے نہ ہمارے معروف کریں گے نہ ہی نہیں اٹھتے. اور یہ لوگ قبر میں اپنی خواہش سے مایوس ہو گئے. کہاں بات بتائیں گی جب ڈنڈے پڑ لگے ارے چوٹ لگی. دنیا جہاں کے 1,24,000 ہم انبیاء بھیجے تھے. تم باقی سارے لوگوں کے بعد اگر کسی خالہ لڑکی کے بعد جسے تمہاری لڑائی ہوتی ہے اس سے پوچھی جائے تو بچپن سے لے کے اب تک یہ ساری کہانیاں اسے سنا لوگ بلائیں گے. یہ سب تمہیں نہیں یاد ہے جو تمہیں یاد کرنے کو کہا گیا. قرآن تمہیں نہیں یاد ہے. یہ میری بہنوں جوش اور جذبہ پیدا کرو. کام کرنے کا جذبہ پیدا کرو. کربلا کے میدان میں بوڑھے بوڑھے شبیر شاکری بوڑھے یہاں پہ ہمیں لٹک رہی تھی ساری پٹی باندھی گئی تھی کمر میں پٹا باندھا گیا تھا. وہ آئے تھے لڑنے کے لیے اور ہتھیار سب پھینک دیا تھا. پھینکنے کے بعد کہا تم دیوانے کر ہاں میں حسین کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں اور لڑنے کے لیے. آپ دیوانی نہیں ہو رہی کہ ہمیں یہ سب چیز پتہ نہیں تھی. ہمیں اب عمل کرنا ہر حال میں پتہ کرنا خود سے پڑھنا کتابیں خرید کے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. ہم اب تک غافل ہیں اس سے. جو ہمارا وقت بڑا پروردگار اس ہمارے وقت کو ضائع نہ ہونے دینا. ہمارے مجھ سے کچھ کام کروا رہا ہے جس سے میں قیامت کے دن بچ جاؤں اور تیری رحمت کے سائے میں رہوں. یہ کہیے دعا مانگیے دعا بھی پوری ہوگی انشاءاللہ. آپ پڑھ نہیں سال بھر سے 2 سال سے 3 سال سے بہت ساری بچیاں آ رہی بہت ساری چیزوں نے معلوم ہو گئی تو عملی طور پہ اقدام کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں نے عملی طور پہ اقدام کچھ نہیں تھا. عملی طور پہ اقدام یہ ہے کہ آپ خود عمل کرنا شروع کر دیجیے. جھوٹ کے موقع پر جھوٹ نہیں بولے. غیبت میں اور غیبت نہیں کر رہی روک رہی غیبت سے روک رہی. بلکہ یہاں تک تو حدیث اپنے بولتے بھائی کی کو برائی سے نہ یاد کرو. برائی سے نہ یاد کرو کہ مرحوم لوگ اللہ ان کو گڑبڑ کرنا تھے بڑے بدمزاج. یہ بہانہ بنا رہی ان کو دعا دینے کے بہانے سے ان کی برائی کر رہی تھے بڑے بدمزاج. تو وہاں پر رسول اللہ کہہ رہے ان کو برائی سے نہ یاد کرو. تو وہ ہماری غیبت نہیں کر سکتے. آپ کیوں کر رہے ہیں ان کی تو دنیا سے رہے گا اب تو غیبت نہیں کرتے تھے تو تم کیوں کرو تم بھی مت کرو. لیکن یہاں پہ بہانے مانے سے یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں. بہت ساری روایتیں ایسی جس کو میں نے اتنی بار سنا ہے یقیناً اگر میں کہوں 2 جملے بھی کہوں گا تو وہ بچے جواب دے دیں. 5ویں امام محمد باقر اسلام اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب پہ وحی کی. شاباش بولو تاکہ ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوگی. دیکھیں ہم نے واقعی سنایا بتایا اور ہمارے بچوں نے یاد رکھا. بولو. اللہ تعالیٰ 60,000 نیکوکاروں پر 40,000 بدکاروں کو عذاب دے گا. ہاں صحیح ہے. یہ صحیح ہے. شعیب وحی کی کہ اے شعیب میں تمہاری امت کے 60,000 نیکوں کا 60,000 نیکوں کا میری بہنوں 60 اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. تو ان لوگوں نے کہا کہ پروردگار یہ 60,000 نیکوکار پہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں. دیکھا گئی نہیں خالی دیکھیاں گئی کہ نہیں گئی. وہ مومن کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں رکھتا دیکھیاں گئی. کیوں؟ برائی سے نہیں روکنا. بہت ضروری چیز ہے برائی سے روکنا. اب انشاءاللہ روکیے. ہم لوگ سرسری طور پہ آپ آئے تھے ایسی کچھ چیزیں بتا دی. بہت ساری چیزیں رہ گئی اور جب کبھی موقع آئے گا تو بتائیں گے.
میں سے جو بوڑھے ہیں وہ تو ہمیں اسلام کہتے ہیں کہ ہمارے بالمعروف مخلوق کے اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے. کبھی تو چھٹے امام نے کہا کہ تم اس سے بہتر کوئی عمل نہ پاؤ, کوئی عمل اس سے بہتر نہ پاؤ. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں پائیں گے تو آپ بتائیے کہ ہم کیوں نہ بہتر عمل کی طرف جائیں. تو کون سی ایسی قیامت ٹوٹی ہوئی ہر ایک عمل پہ ہمارے بالمعروف پہ 1,24,000 انبیاء اور 75 پاک 12 امام 4 معصوم میں کون سی ایسی بات ہے جہاں عمل کر کے دکھایا نا تو ہم کہیں گے ہمیں کوئی مثال سامنے لائی تو ہم بھی کریں. آپ سوچ نہیں سکتی جہاں آپ انہوں نے مثالیں قائم کی, سوچ نہیں, بتائیے کہاں سوچ سکتی, جو مثالیں انہوں نے قائم کی کہاں سوچ سکتی. معاف کرتے تھے, درگزر کرتے تھے, جانے دیتے تھے, لیکن یہ کہ اس کو نیکی کی دعوت دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے. لوگ رکنے والے رک بھی جاتے ہیں, کچھ نصیب لوگ رک بھی جاتے ہیں, پر نصیب لوگ کبھی بھی نہیں رکتے. چل امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ان کا ایک صحابی تھا, ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا, ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے, ہر وقت ساتھ ساتھ ہے. غور کیجیے گا اس میں, یہ آخری بات ہم بتا رہے ہیں, اس کے بعد پھر آئندہ موقع ملے تو وہ بات ساتھ ساتھ رہتا تھا. ہم ہر وقت لوگوں کا نام لیتے ہیں, ایک طرح سے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہم بھی, وہ ساتھ ساتھ رہتا تھا. ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے, مولا کے ساتھ جا رہا تھا, بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا تو اس کو اس کا غلام نظر نہیں آتا. پھر مڑ کے دیکھ, ایک دفعہ کافی دیر کے بعد نظر آیا تو اس کو مڑ کے کہہ رہے حرام زادے تو کہاں رہ گیا تھا. تو یہ سنی مولا نے زور سب میں ماتھے پر ہاتھ مار کے کہا کیا کہا تم نے؟ تو کہہ رہے مولا یہ کافر ہے, اس کے یہاں شادی کرنی, کافروں کیا ہے وہ طریقہ جیسے شادی ہوتی اس سے جو بچے ہوتے ہیں وہ حرام زادے تو نہیں ہوتے. میں تو تمہیں بڑا متقی پرہیزگار شریف آدمی سمجھتا تھا, آج پتہ چلا کہ تمہارے پاس تقوی نام کی کوئی چیز, ہٹ جاؤ میرے سامنے. اس کے بعد سے بھی اس آدمیوں کو بھی دیکھا نہیں گیا جبکہ وہ رفیق کے نام سے پکارا جاتا تھا. ہم کس نام سے پکارے؟ مولا کے عاشق ہیں یہ لوگ, مولا کے عاشق. کر کیا رہے ہو کہ ہم تو گھر میں حرام زادے کم بخار آؤ بلانے کب سے آ نہیں رہی ہے. یہ گھر کے اندر ہو رہا ہوتا, کوئی ہے روکنے والا, کوئی ہے کہنے. آج تو ہم نے کہہ دیا بھائی, ہم نے دیکھا مجبور ہیں عورتیں, کہہ ڈالو زور بھی لیں گی. آپ بھی دیکھیں کہیں مجبور ہے, وہ اچھی اچھی باتیں کرتی ہوئی جائیے مجلس میں, جہاں کہیں موقع دے کے دھڑ تمہاری یہ لو یہ ایک یہ بھی پکڑتی جاؤ, پکڑ لو, ہے نا. تو دیکھیے کیا یہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. ہم ماننے والے ہم بھی ان کے ہر برا کام کرتے. اتنا غیبت کو محسن قرائتی یہ کتاب ہے مات قیامت, اس میں لکھا کہ 33% قبر جو ہے غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی. 33% قبر جو ہے غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی. کتنی غیبتیں ہوتی, کتنی چغلی ہوتی. وہ اللہ مشرق پوچھا کہتے ہیں چغلی جو ہے یہ بدترین جادو ہے. جادو نے بدترین جادو ایک کو دوسرے سے جدا کر دیتے. کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں, لیکن ہماری زبان کی وزارت, ہماری گناہ کی وجہ سے ہماری تک کھینچ چلی جاتی. مولانا سرگوشا کہہ رہے ہیں مثلاً بنی اسرائیل کے ایک واقعہ سنیے اور پھر ہم آپ کی جان چھوڑ دیں, ہے نا. کیا بنی اسرائیل کے واقعہ, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے جا کے حضرت موسیٰ شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی, کچھ دعا کیجیے. حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں, بارش ہی نہیں ہوتی. پھر دعا کی کہ پروردگار ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. وہاں سے آواز آئی ان تمہارے لوگوں کے درمیان میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو اتنا گناہ گار کی اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ آئے کیونکہ سارے وہاں پہ کہنے لگے کہ کھیت کھلیان تو سوکھ رہے تھے, اب تو جانور ہمارے مرنے لگے. حضرت موسیٰ آئے کہنے لگے جو اس میں سے برا آدمی وہ نکل جائے ورنہ بارش نہیں ہوگی. ایک آدمی بہت برا تھا, آگے چل کے کتاب میں لکھا ہو کہ کیا برا کام کرتا تھا, وہ چغلخوری کیا کرتا ہے. ہم آپ کو پہلے سے بتایا جائے کہ وہ چغلخور تھا, برا کام کیا کرتا ہے. تو سوچنے کا پروردگار اگر میں بھرے مجمع میں نکل کے جاؤں گا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی. اس میں 2 چیزیں مل رہی ہیں آپ کو. میں بھرے مجمع سے نکل کے جاؤں, میری 40 سال تک تو نے گناہوں کے برداشت پہنچے کہ معاف کر دے پروردگار. ابھی وہ بات اس کی دل میں جو بات کر رہا تھا پوری بھی نہیں ہوئی. وہ نکلا بھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی, بادل آیا, تیز بارش شروع ہو گئی. کیا دعا کرنی ہے.
तेज बारिश शुरू की। लोगों ने कहा वो हजरत मूसा पूछा कि भाई निकला तो कोई भी नहीं, बारिश क्यों हो रही? फिर नमाज पढ़ी, फिर दुआ की कि बारिश क्यों? कल जिसकी वजह से बारिश नहीं है, आज उसी की वजह से बारिश हुई, आज उसी की वजह से बारिश हुई। फिर अब उससे दो चीजें निकल ली। एक चीज ये निकल के हमको जो पूरी नहीं करना, दूसरी चीज क्या निकले कि अल्लाह ताला पर्दापोशी कर रहा है, हम पर्दापोशी करने को तैयार नहीं, लोगों को गुनाह पता है। उनकी बेटी आके बैठी हुई बहुत दिनों से, कुछ लग रहा है गड़बड़ हुआ ससुराल में, कुछ कौन होती पता है या नहीं पता है या नहीं? ये माशरे की वृत्ति एक आदत डाल दी गई, गुनाह की बुराई की आदत डाल दी गई। यह आदत बहुत बुरी चीज होती है। तो कहते हैं कि आदत बदलना किसी मुज्जत से कम नहीं। बदलो आदत, खुदारा बदलो आदत, अपनी भी बदलो, अपने साथ के लोगों की भी आदत बदलो। बार बार में टोकती रहो, कीमत से टोकने के बाद भी जो टूटे, कई 100 नमाजों का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हज़ारों सवाब देता। अगला मौका आएगा तो फिर कोई चीज़ बताइए, कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, वरना बात लंबी है, फिर आगे चलती चली जाएगी। कोई सवाल नहीं, तुम्हारे डर के कोई सवाल नहीं पूछा, कहीं ऐसा ना चिपक जाए सवाल के बहाने क्या होता है। हमारे बिन मारूफ कुछ समझ में आ गई, कोई बात समझ में नहीं आई तो बता देते हैं, बोले आ गई। सर आप सवाल नहीं, लेकिन बात है कि वाकई जिस तरह से आप बताते हैं ना मजाक में, लेकिन वो बात इतनी असर करती है वाकई कि लगता है दिल में उतर जाता है। अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।